نورپور شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع رضا ہاؤس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ عالیشان بنگلہ شہر کے نامور اور مغرور بزنس مین سکندر رضا کا تھا۔ سکندر رضا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کا دل عاجزی اور انسانیت سے بالکل خالی تھا۔ وہ غریبوں کو انسان نہیں بلکہ اپنے پیروں کی دھول سمجھتا تھا۔ اس رات موسم کا مزاج بہت برہم تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا اور پورے شہر کے غریب علاقے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رضا ہاؤس کے بڑے لوہے کے گیٹ پر فراز احمد ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ فراز پچھلے کئی سالوں سے رضا کے ہاں چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ ایک نہایت شریف، ایماندار اور خوددار انسان تھا، جس کی زندگی کا واحد مقصد اپنی اکلوتی بیٹی زینب کو پڑھا کر ایک بڑا انسان بنانا تھا۔ زینب میٹرک کی طالبہ تھی اور پڑھائی میں بے حد ذہین تھی۔ بدقسمتی سے اس رات ان کے چھوٹے سے کچے گھر کی بجلی بارش کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن زینب کا میٹرک کا پہلا اور سب سے اہم امتحان تھا۔ وہ موم بتی کی مدھم روشنی میں پڑھنے کی کوشش تو کرتی تھی، لیکن تیز ہوا کی وجہ سے تیز ہوا کے جھونکے بار بار موم بتی بجھا دیتے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سال بھر کی محنت داؤ پر لگی تھی۔ جب فراز احمد آدھی رات کو چائے پینے کے لیے اپنے گھر گیا اور بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو اس کا باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ تم مایوس نہ ہو، چلو میرے ساتھ چلو، صاحب کے بنگلے کا جنریٹر بڑا لگا ہوا ہے، وہاں کبھی بجلی بند نہیں ہوتی، تم گیٹ کے پاس آرام سے بیٹھ کر لائٹ میں پڑھ لینا، میں وہاں ڈیوٹی پر ہوں اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ زینب نے خوشی خوشی اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنے باپ کے ساتھ رضا ہاؤس کے باہر آ گئی۔ فراز نے اسے گیٹ کے ایک کونے میں، جہاں روشنی صاف آ رہی تھی، چولہے کی تھوڑی تپش بھی تھی، بٹھا دیا۔ زینب دنیا سے بے خبر اپنی کتابوں میں کھو گئی، تیاری کر رہی تھی۔ ٹھیک 12 بجے سکندر رضا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بڑی مہنگی پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی میں بیٹھا۔ فراز نے بھاگ کر گیٹ کھولا۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلنے لگی، سکندر کی نظر اچانک گیٹ کے باہر سڑک کے کنارے چولہے کے پاس بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ سکندر نے غصے اور حیرت سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور تیز آواز میں کڑک کر پوچھا کہ فراز، یہ لڑکی کون ہے اور یہ آدھی رات کو ہمارے گیٹ کے باہر کیا کر رہی ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ یہ میرا بنگلہ ہے، کوئی پبلک پارک تو نہیں؟ فراز نے جلدی سے ہاتھ جوڑے، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے انتہائی عاجزی سے کہا کہ مالک رحم کریں، یہ میری اکلوتی بیٹی زینب ہے، کل صبح اس کا میٹرک کا پہلا پیپر ہے۔ ہمارے غریب خانے کی بجلی کل سے خراب ہے، تیز بارش تھی اور بچی کا سال ضائع ہو جاتا، تیاری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں صاحب کے ہاں تو روشنی رہتی ہے، یہ تھوڑی دیر پڑھ لے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ حضور، یہ بہت لائق بچی ہے۔ سکندر رضا کے چہرے پر ہمدردی کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا، بلکہ اس کے برعکس اس کا غصہ فرعونیت میں بدل گیا۔ وہ جھٹکے سے گاڑی سے اترا، اس کے جوتے کی آواز خاموش رات میں گونجی۔ وہ زینب کے قریب پہنچا، زینب ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے زینب کے ہاتھ سے میٹرک کی قیمتی کتابیں اور نوٹس چھین لیے۔ مالک، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فراز چلایا۔ سکندر نے چوکیدار کی ایک نہ سنی۔ اس نے غصے سے وہ تمام کتابیں پاس جلتے ہوئے چولہے کے اندر پھینک دیں۔ کچھ ہی لمحوں میں سارے کاغذات، کتابیں جل گئیں۔ زینب کے پورے سال کا خواب، اس کے راتوں کا جاگنا، سب کچھ اس آگ کے شعلوں کی نظر ہو رہا تھا۔ زینب تڑپ اٹھی۔ اس نے جلی ہوئی کتاب کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کتابیں ساری جل چکی تھیں۔ سکندر رضا نے چوکیدار فراز کی طرف دیکھا اور نہایت حقارت آمیز لہجے میں بولا، اگر تم جیسے نوکر، چوکیدار اور غریبوں کے بچے پڑھ لکھ گئے، تعلیم حاصل کرنے لگے، تو ہمارے گھروں کی صفائی اور واش روم صاف کون کرے گا؟ کیا ملے گا تمہیں اس بیٹی کو پڑھا کر؟ آخرکار اس نے بھی تو کسی نہ کسی امیر کے گھر کی نوکرانی ہی بننا ہے نا۔ اپنی اوقات میں رہو اور چوکیدار ہو، بس چوکیداری کرو، یہاں تعلیمی ادارہ مت کھولو۔ مالک کے اس زہریلے فکرے نے فراز احمد کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی تذلیل کی گئی تھی اور اس کے خوابوں کو جلایا گیا تھا۔
زینب نے روتے ہوئے چولہے سے آدھی جلی ہوئی کتاب جلدی سے اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا، لیکن آنسوؤں کے پیچھے ایک گہرا عزم وہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ابو، مجھے گھر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں پڑھنا۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے کچے مکان کی طرف چل دی۔ فراز احمد کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے دل سے سکندر رضا کے لیے ایک آہ ضرور نکلی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا مالک اس قدر ظالم نکلے گا۔ دوسری طرف سکندر گاڑی میں واپس بیٹھ گیا۔ گاڑی پارٹی کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس کی بیوی خالدہ نے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بھی اس منظر کو دیکھ کر تھوڑا سا اداس ضرور ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ سکندر، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا ضرورت تھی اس معصوم بچی کا دل توڑنے کی اور اس کی کتابوں کو جلانے کی؟ بیچاری چپ چاپ پڑھ رہی تھی نا۔ مانا کہ اس کا باپ غریب ہے، چوکیدار ہے، لیکن بیٹی تو ہر باپ کی شہزادی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں فراز کا چہرہ کتنا بے بس نظر آ رہا تھا؟ وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ سکندر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور طنز کا تیر چلایا۔ تم غریبوں کی ہمدردی کرنا بند کرو خالدہ۔ یہ لوگ جب تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ اتنی دور سے اپنی بیٹی کو میرے بنگلے پر لے آیا۔ میں ذرا اس فراز کو بس سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی مت کرے۔ اس کا کام صرف چوکیداری کرنا ہے، کوئی فلسفہ جھاڑنا نہیں۔ اگر آج نرمی دکھاتا تو کل کو یہ میرے سر پر بیٹھ جاتا، پورا خاندان یہاں گیٹ پر لے آتا۔ خالدہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کار کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ادھر زینب اپنے گھر کے کونے میں بیٹھی آدھی جلی ہوئی کتاب دیکھ رہی تھی۔ زینب اور فراز جب اپنے تاریک کچے گھر واپس پہنچے تو وہاں کی خاموشی ان کے دلوں کے ماتم سے زیادہ گہری تھی۔ زینب نے چولہے سے بچائی ہوئی اس آدھی جلی ہوئی کتاب کو اپنے بستر پر رکھا اور دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فراز اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے آنسو پوچھنے کی ہمت بھی اس میں بالکل نہیں تھی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کی اولاد کے سامنے اس کی غربت کا مذاق اڑائے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو زینب کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ ساری رات وہ پڑھ نہ سکی۔ اسی دوران اس کا ہمسایہ جو کہ ایک نیک دل اور سمجھدار انسان تھا، فراز کے گھر آیا۔ اس نے زینب کو روتے ہوئے اور فراز کو سر پکڑے بیٹھے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا کہ فراز بھائی خیر تو ہے؟ صبح صبح کا وقت ہے، زینب بیٹی کا آج پہلا پیپر ہے، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے اور تم اتنے اداس کیوں ہو؟ فراز کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے پڑوسی کے گلے لگ کر روتے ہوئے رات کا سارا ماجرا سنایا۔ بھائی، میرے مالک سکندر رضا نے میری بیٹی زینب کی کتابیں آگ میں جلا دیں۔ مجھے اپنے مالک سے اس وحشیانہ بات کی توقع بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو بددعا دی کہ یہ پڑھ لکھ کر بھی نوکرانی بنے گی۔ یہ بات اس نے مجھے اداس کیا، میری غربت کا تماشا بنا۔ ہمسائے نے جب یہ سنا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فراز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ فراز، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ تمہیں اپنی معصوم بیٹی کو اس فرعون کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اکثر لوگ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن تم ہمت کیوں ہار بیٹھے ہو؟ آج پیپر ہے، بیٹی کو تیار کرو۔ زینب صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری اپنی بیٹی بھی تو میٹرک کے پیپرز کی تیاری کر رہی ہے۔ زینب آج سے اسی وقت سے میرے گھر جائے گی اور میری بیٹی کے ساتھ یہ دن رات پڑھائی کرے گی۔ دونوں بہنیں مل کر تیاری کریں گی، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پڑوسی کی اس بات نے فراز کے مرجھائے ہوئے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگا دی۔ زینب نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے ہمسائے چچا کا شکریہ ادا کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ ان کے گھر پڑھنے لگی۔ وہاں لائٹ کا بندوبست تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ سکندر رضا کے ہر طعنے کا جواب اپنی کامیابی سے دے گی۔ دوسری طرف رضا ہاؤس کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی تھی۔ رات کو جب سکندر رضا اور اس کی بیوی خالدہ آدھی رات کے بعد پارٹی سے گھر واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے بنگلے کی لائٹس بند تھیں اور ان کا اکلوتا بیٹا سہیل، جو کہ نہایت ضدی اور لاڈ پیار میں بگڑا ہوا لڑکا تھا،
اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا اپنے والدین کے روز روز پارٹیوں میں جانے کے لیے، اور انہیں اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے شدید ناراض تھا۔ سکندر اور خالدہ نے دروازے پر دستک دی، پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میاں بیوی دونوں بری طرح پریشان تھے۔ مجبوراً سکندر نے ایک ملازم کو جگایا، اسے کلہاڑی سے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دروازہ توڑا گیا، اندر اندھیرا تھا۔ سہیل غصے میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن سکندر رضا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے اکلوتے بیٹے سہیل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ ہمیں پریشان کیا، تم اپنے باپ کے لیے دروازہ بند کرو گے؟ خالدہ نے تڑپ کر بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے اپنے شوہر پر چلائی کہ سکندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لال کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ہماری ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے کو اس طرح راتوں رات اکیلا چھوڑ کر پارٹیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اس واقعے نے خالدہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب آئندہ کسی پارٹی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہمارے بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور یہ بالکل مناسب نہیں کہ ہم اپنی دنیا میں مست رہیں اور بچے یہاں تڑپتے رہیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، امتحانات ختم ہو چکے تھے اور زینب نے دن رات ایک کر کے پیپرز دے دیے۔ اسی دوران خالدہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے لگ گئی تھی اور گھر کے کام کاج سنبھالنا ان کے لیے اب ناممکن تھا۔ بنگلے میں ایک ایسی ملازمہ کی ضرورت پیش آئی جو مستقل طور پر خالدہ کے پاس رہے اور ان کی خدمت کرے اور گھر کی صفائی ستھرائی کرے۔ ویسے تو ایک ملازمہ تھی، لیکن اب 2 ملازموں کی ضرورت تھی۔ سکندر رضا کے ذہن میں پھر وہی پرانی دشمنی تکبر جاگ اٹھا۔ اس نے اگلے دن صبح گیٹ پر جا کر چوکیدار فراز کو طلب کیا اور انتہائی شاہانہ انداز میں حکم دیا کہ فراز، کل سے اپنی بیٹی زینب کو یہاں بنگلے پر بھیج دینا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے اور یہاں وہ رہے گی، ان کی خدمت کرے گی اور گھر کے واش روم اور صفائی ستھرائی کا کام کرے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 10,000 ماہانہ تنخواہ بھی دوں گا۔ فراز احمد یہ سنتے ہی سکتے میں آ گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ مالک رحم کریں، میری بیٹی کے پیپرز ابھی ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی آرام کر رہی ہے اور میری اکلوتی بیٹی ہے مالک، میں ایک باپ ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کسی کے گھر کام کرے، جھاڑو پوچھا لگائے۔ میں تو اپنی بیٹی کے لیے خود مزدوری کر رہا ہوں، لیکن بیٹی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں دن رات چوکیداری کروں گا، لیکن بیٹی کو کام پر نہیں بھیج سکتا۔ سکندر رضا کو ایک غریب چوکیدار کا یہ انکار اپنی توہین محسوس ہوا۔ اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فراز احمد کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ فراز پیچھے جا کر گرا، اس کی پگڑی اچھل کر دور جا گری۔ سکندر نے اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری بیٹی کسی ملک کے وزیر اعظم یا کسی بادشاہ کی بیٹی تو نہیں، ایک معمولی چوکیدار کی بیٹی ہے۔ کل صبح وہ یہاں کام پر ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہیں بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور نوکری سے نکال دوں گا۔ شہر میں تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ فراز احمد نے زمین سے اپنی پگڑی اٹھائی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب غلامی کا خوف نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی عزت کا سوال تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، میں اس ذلت کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ جب اس ظالم مالک کے دل میں آتا ہے، مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اس دن میری معصوم بچی کی کتابیں اس نے جلائیں اور آج میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ بیٹی کو نوکرانی بناؤ، میرے گھر بھیجو۔ میں بھوکا مر جاؤں گا، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کروں گا۔ بیوی نے پریشانی کے عالم میں فراز کا ہاتھ پکڑا اور سمجھاتے ہوئے کہا، مگر جی اگر نوکری چھوڑ دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اس نوکری کی وجہ سے گھر چل رہا، کم از کم 10 دن مزید وہاں ٹھہر جائیں، پورا مہینہ ہو جائے تاکہ وہ تنخواہ آپ کو دے۔ اس کے بعد کام چھوڑ دینا، کہیں اور کام تلاش کر لینا۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے گھر میں اگر 1 مہینے کی تنخواہ نہیں آئے گی تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا، گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن فراز احمد کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر کمرے میں بیٹھی زینب کی طرف جو اپنے باپ کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ فراز واپس اسی بنگلے پر نہیں گیا۔ اس نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی عزت اور غیرت کی خاطر وہ چوکیداری کی نوکری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ وہ زینب کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
मगर आवाज़ में फौलादी मजबूती थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, दिल लगा कर पढ़ो, जितनी हो सके मेहनत करो। हम गरीब लोगों को विरसे में ना तो जायदाद मिलती है ना ही सिफारिश, हमें विरसे में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत ही मिल सकती है। तुमने उस चौकीदार बाप का सर कभी झुकने नहीं देना बस। ज़ैनब ने अपने बाप की इस नसीहत को अपने पल्ले बांध लिया था। उसके दिल में सिकंदर रज़ा के थप्पड़ का बदला लेने की तड़प और भी बढ़ गई थी, मगर उसका तरीक़ाकार बंदूक उठाना नहीं बल्कि कलम उठाना था। उसने किताबों को अपना और सख्त मेहनत शुरू की। फराज अहमद ने चौकीदारी की नौकरी तो छोड़ दी थी, लेकिन घर के चूल्हे को जलाने और ज़ैनब के मुस्तकबिल के अखराजात पूरे करने के लिए उसे अपने 20 दिन के बकाया जात और तनख्वाह की सख्त ज़रूरत थी। अगली सुबह वो अपने मट्टी के घर से निकला और हिम्मत जमा करके दोबारा रज़ा हाउस की तरफ रवाना हुआ ताकि अपना हक मांग सके। जब वो बंगले के आलीशान गेट पर पहुंचा तो नए चौकीदार ने उसे अंदर आने से रोका। फराज की आवाज़ सुनकर सिकंदर रज़ा पोर्च में निकल आया। फराज ने दूर ही से हाथ जोड़कर इंतहाई आजिज़ी से अपने मालिक से कहा कि मालिक, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन खुदारा मेरे पिछले 20 दिन की तनख्वाह वो मुझे दे दें। ये मेरा हक है, मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे घर में राशन ख़त्म हो चुका है और बेटी के पढ़ाई के अखराजात हैं, मुझ पर रहम करें। सिकंदर रज़ा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। वो चलता हुआ गेट के करीब आया और गुस्से से कड़क कर बोला, अच्छा तो तुम्हें तनख्वाह चाहिए, मुझसे ज़ुबान लड़ाकर नौकरी छोड़ते हो और फिर पैसे मांगने आ जाते हो। तुम्हें यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा या तुम्हें गोली मार दूंगा। ये कहकर सिकंदर ने फराज को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वो सड़क पर जा गिरा। सिकंदर ने गुस्से से गेट बंद करने का हुक्म दिया और फिर अंदर चला गया। फराज अहमद मट्टी झाड़ता हुआ उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। अब उसके पास मजदूरी करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, लेकिन उसने कभी मजदूरी नहीं की थी, ये पहली बार था। वो शहर के चौक में जाकर खड़ा होने लगा। सख्त धूप में ईंटें और गारे उठाने की मजदूरी उसने शुरू की। एक दिन जब सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था और शदीद गर्मी थी, फराज सड़क के किनारे भारी दबाव तले मजदूरी कर रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उसी दौरान सिकंदर रज़ा अपनी एयर कंडीशन चमकती हुई गाड़ी में वहाँ से गुजरा। फराज पर इत्तेफाक से उसकी नज़र पड़ी। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, शीशा नीचे किया और मुस्कुराकर तंज़न कहने लगा, अब तुम्हें मज़ा आया? बड़ा आया अपनी बेटी की वकालत करने वाला और उसे अफसर बनाने वाला। अब मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे पढ़ाओगे। वहाँ मेरे गेट पर तुम्हें कम से कम वक्त पर खाना मिल जाता था, आराम से कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन अब जब इस कड़कती धूप में हड्डियाँ पिघलाओगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम जैसे गरीब लोग रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, बस कीड़े मकोड़े, तुम्हारी कोई औकात नहीं। कभी भी तरक्की के ऊंचे ख्वाब मत देखा करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ़ और सिर्फ यही खाक छानना लिखा है। सिकंदर ये कहकर कहकहा लगाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन फराज ने आसमान की तरफ देखा और अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। घर जाकर वो अपनी बेटी ज़ैनब को देखता तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती थी। ज़ैनब ने अपने बाप को इस हाल में देखकर दिन रात एक कर दिए, सख्त मेहनत की। वो रातों को जाग कर पढ़ती थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। सिकंदर रज़ा की नूरपुर शहर में एक बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्री भी थी, जिससे वो रोज़ाना लाखों रुपए कमाता था। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर की तरफ से सिकंदर के एजाज़ में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था। सिकंदर ने घर आकर अपनी बीवी खालिदा से कहा कि वो भी उसके साथ फैक्ट्री की इस दावत में चले, लेकिन खालिदा ने साफ इनकार कर दिया। सिकंदर, मैंने आपसे कहा था कि मैं अब अपने बेटे सुहेल को वक्त दूंगी, मैं इसे छोड़कर कहीं पार्टी या किसी दावत में नहीं जा सकती। वो पहले ही हमसे दूर हो रहा है और मैं मज़ीद अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती। आप अकेले चले जाएं। सिकंदर अकेला ही अपनी फैक्ट्री की तरफ रवाना हुआ। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो मैनेजर और अमले ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। मैनेजर ने फैक्ट्री के एक बड़े हाल में तमाम मुलाजमीन, छोटे बड़े कारकुनान और मज़दूरों के लिए एक साथ बड़े खाने का इंतज़ाम किया था। सब मज़दूर खुश थे, सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। सिकंदर ने भी खाना खा लिया, लेकिन उसका मूड शदीद ख़राब था। गरीब मज़दूरों के साथ एक ही छत के नीचे बैठना
اس کے غرور کو گوارا نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر نے مینیجر کو اکیلے میں اپنے کیبن میں بلایا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا بکواس کی ہے؟ فیکٹری کے تمام ادنا درجے کے ملازموں اور مزدوروں کو کھانا کیوں کھلایا؟ کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی ایک ہی چھت کے نیچے میرے ساتھ؟ تم ان لوگوں کے لیے الگ باہر کسی جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے کیا؟ زندگی میں پہلی بار میں ان 2 ٹکے کے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، جو کہ میری توہین ہے، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ آئندہ یہ غلطی مت کرنا ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مینیجر نے خوف زدہ ہو کر سر جھکا لیا اور معذرت بھی کی۔ جی آئندہ میں احتیاط کروں گا، مجھے معاف کیجیے۔ لیکن جیسے ہی سکندر کیبن سے باہر نکلا، مینیجر نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ شخص کتنا بڑا فرعون ہے۔ مانا کہ یہ فیکٹری کا مالک ہے، لیکن غریبوں کو تو یہ انسان تک نہیں سمجھتا۔ یاد رکھنا سکندر رضا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب گھنٹہ بجے گا تو تمہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ وقت کے اس بہاؤ میں سکندر رضا کا بیٹا سہیل گھر کا اکلوتا بے پناہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ بری سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے تو لگا تھا اور اپنے باپ کی دولت کو پانی کی طرح بہاتا تھا۔ جب سہیل کی عمر شادی کے قابل ہوئی تو خالدہ اور سکندر نے اس کے لیے ایک امیر گھرانے کی لڑکی کا رشتہ طے کرنے کا سوچا، اور ایک شام سہیل کو ہال میں بٹھا کر اس سے بات کی۔ سکندر نے روبدار آواز میں کہا کہ سہیل، ہم نے تمہاری شادی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ میرا قریبی دوست ہے اور بزنس پارٹنر بھی ہے۔ اگلے مہینے تمہاری منگنی ہے۔ سہیل نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گستاخانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سرد لہجے میں اپنے باپ کو جواب دیا کہ آپ میرے لیے کہیں بھی رشتہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے میں نے آپ سے چھپ کر ایک لڑکی سے شادی کی۔ میں نے اس سے نکاح بھی کیا ہے، لہٰذا اب میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی سکندر کو غصہ آیا۔ سکندر رضا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا، اس کی جائیداد کا وارث، اسے پوچھے بغیر ایک عام لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا جو کہ اس کے دوست کے گھر رہ رہی تھی۔ سکندر کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے سہیل کا گرباں پکڑا اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ جرت، میری ناک کٹوا دی تم نے۔ جس بیٹے کو میں نے ناز سے پالا، اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آج کے بعد تمہارا اس باپ سے اور اس جائیداد سے، اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ تم میرے لیے مر چکے اور میں تمہارے لیے۔ خالدہ بیچ میں آئی، رو رہی تھی، شوہر کے پاؤں پڑی کہ اکلوتے بیٹے کو گھر سے نہ نکالیں، معاف کر دیں۔ لیکن آج سکندر کا تکبر اس کے آڑے آ گیا۔ اس نے سہیل کو دھکے دے کر رات کے اندھیرے میں بنگلے سے باہر نکال دیا، گیٹ بند کر دیا، چوکیدار سے کہا کہ اس کو گھر میں داخل مت ہونے دینا۔ سہیل غصے میں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن خالدہ گھر کے کونے میں رو رہی تھی، خون کے آنسو۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے سالوں میں بدلنے لگے۔ 15 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 15 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ چوکیدار فراز احمد اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، ہاتھوں میں کڑی مزدوری کے چھالے مستقل نشان بن چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان بھی تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی، جس کی کتابیں کبھی چولہے میں جلائی گئی تھیں، اس نے اپنے باپ کے ایک ایک آنسو اور ایک ایک تھپڑ کا حساب اپنی محنت سے چکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینب نے دن رات ایک کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور محنت کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ مقابلے کا امتحان پاس کیا، کسٹم فورس میں ایک اعلیٰ درجے کی مقرر کسٹم آفیسر بن گئی۔ دوسری طرف سکندر رضا کی فرعونیت تکبر میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بددیانتی پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ امیر ہونے کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا سہیل گھر سے نکلنے کے بعد در در کی خاک چھان رہا تھا، جس کی وجہ سے سکندر کی بیوی خالدہ اندر ہی اندر سے گھل کر آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ لیکن سکندر کو صرف اپنی دولت اور فیکٹری سے ہی مطلب تھا۔ وہ نورپور میں واقع اپنی دودھ کی فیکٹری سے پورے شہر کو دودھ سپلائی کرتا تھا، لیکن اب اس دودھ میں زیادہ منافع کمانے کے لیے خطرناک کیمیکلز اور جعلی اجزاء ملانے لگا، جو معصوم شہریوں اور بچوں میں زہر بانٹ رہے تھے۔
एक दिन सिकंदर रज़ा अपने बंगले के उसी पोर्च में बैठा हुआ था जहां 15 साल पहले उसने फराज को थप्पड़ मारा था। अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फैक्ट्री के मैनेजर का नाम चमका। सिकंदर ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से मैनेजर की इंतहाई घबराई हुई और कांपती हुई आवाज़ आई, साहब साहब जल्दी करें, पहुँचे यहाँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारी फैक्ट्री पर अचानक कस्टम फोर्स और आला हुक्काम का छापा पड़ा है। उन्होंने पूरी फैक्ट्री को घेरे में ले लिया है और सामान की तलाशी ले रहे हैं। शायद किसी मुखालिफ ने हमारी शिकायत की। आप जल्दी तशरीफ़ लाएं वरना सब तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही सिकंदर रज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई, किसी से कुछ कहे बगैर गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से फैक्ट्री की तरफ रवाना हुआ। जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कस्टम फोर्स की भारी नफरी फैक्ट्री के अंदर और बाहर तैनात थी और एहलकार फैक्ट्री का तमाम रिकॉर्ड, गोदाम और दूध तैयार करने वाले केमिकल्स के ड्रम अपने कब्ज़े में ले रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तहकीक और लेबॉर्ट्री के फौरी टेस्ट से ये साबित हो चुकी थी कि इस फैक्ट्री में तैयार होने वाले दूध में जानलेवा केमिकल्स मिलाया जाता था जो इंसानी सेहत के लिए शदीद जहर तरीन था। बदहवास और गुस्से की हालत में सिकंदर रज़ा ने कस्टम के एक एहलकार का हाथ पकड़ा और रोब झाड़ते हुए कहा कि तुम लोगों की ये जुर्रत कैसे हुई मेरी फैक्ट्री में घुसने की बग़ैर इजाज़त? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे बड़े अफसर कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मैं 1 मिनट में तुम सबको नौकरी से निकलवा सकता हूँ। एहलकार ने सिकंदर का हाथ झटका और सर्द लहजे में कहा कि अपनी ये गिदड़ भक्तियाँ अपने पास रखो। हमारी चीफ ऑफिसर अंदर कैबिन में मौजूद है, जो भी बात करनी है उनसे जाकर करें। सिकंदर गुस्से से पटकता हुआ फैक्ट्री के उसी कैबिन की तरफ बढ़ा जहाँ कभी वो बैठकर गरीबों को जलील करता था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने कस्टम की शानदार वर्दी पहने, कांधों पर चमकते हुए स्टार सजाए एक बावकार खातून ऑफिसर कुर्सी पर बैठी फाइल्स चेक कर रही थी। सिकंदर ने मेज़ पर हाथ मारा और कड़क कर बोला कि मैडम, ये क्या मजाक है? मेरी फैक्ट्री पर छापा मारने की हिम्मत किसने की? आपको अंदाज़ा भी है कि मेरी सियासत और ये कहाँ तक मेरी पहुँच है? इस खातून ऑफिसर ने आराम से फाइल बंद की, अपना सर उठाया और सिकंदर रज़ा की तरफ गौर से देखा। सिकंदर की नज़रें जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, वो वहीं सकते में आ गया। वो चेहरा, वो आंखें उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। वो अपने दिमाग पर ज़ोर देने लगा, पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन 15 साल का अरसा गुजर जाने की वजह से वो फ़ौरन उस लड़की को जहन में ना ला सका। सिकंदर को इस हैरत से ख़ुद को तकते देखकर वो कस्टम ऑफिसर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। चेहरे पर एक मैनी खैस और फातियाना मुस्कराहट उभर आई। उसने निहायत पुरसकून मगर रोबदार आवाज़ में कहा कि सिकंदर रज़ा साहब, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। ज़रा माजी के झरोकों में झांकें, 15 साल पीछे चले जाएं। याद करें नूरपुर शहर की वो बरसात की वो सर्द रात, जब आप अपनी बीवी के साथ किसी पार्टी में शिरकत करने जा रहे थे और आपके गेट के बाहर एक मासूम लड़की चूल्हे की रोशनी में मैट्रिक के पेपर की तैयारी कर रही थी। आपने अपने तकब्बर में आकर उस गरीब चौकीदार की बेटी की सारी किताबें उसी चूल्हे की आग में जला दी थी। सिकंदर रज़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे सब याद आ चुका था। उसके जिस्म को जैसे लकवा मार गया। उसकी ज़ुबान तलवे से जा लगी। वो हकला कर बोला, तुम? वो चौकीदार की बेटी ज़ैनब? ज़ैनब ने आगे बढ़कर मेज़ पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जी हाँ, मैं वही ज़ैनब हूँ, उसी गरीब चौकीदार फराज अहमद की बेटी हूँ जिसके बारे में आपने ये दावा किया था कि ये कभी नहीं पढ़ेगी, और अगर ये पढ़ लिख गई तब भी ये किसी घर की नुकरानी बनेगी। आपने मेरी किताबें जलाई, मेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा, उसे जलील करके नौकरी से निकाला और उसके 20 दिन की तनख्वाह भी खा गए। आपने कहा था कि गरीब रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, इन्हें तरक्की के ख्वाब कभी भी नहीं देखने चाहिए। लेकिन सिकंदर साहब, आप भूल गए थे इस कायनात को चलाने वाली एक और ज़ात भी है, जो सारा निज़ाम जिसके हाथ में है, जो बहुत बेनियाज है। जब आप मेरी किताबें जला रहे थे तब मेरा रब सब देख रहा था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, अपने रब पर भरोसा किया था और सख्त मेहनत की थी, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। आज देख लें, मेरा गरीब बाप चौकीदार
وہ بھی ایک کسٹم آفیسر کا باپ ہے اور اسے مجھ پر فخر ہے۔ لیکن آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر بھی ایک بددیانت اور مجرم شخص ہیں جو پیسوں کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ پیسوں کی لالچ میں پورے شہر کے بچوں کو جعلی زہریلا دودھ پلا رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو آپ پر کبھی فخر نہیں ہوگا، لیکن میرے باپ کو مجھ پر فخر ہے۔ سکندر رضا کا سارا غرور، اس کا رعب اور اس کی فرعونیت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ قانون کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ زینب نے فوراً اپنے اہلکاروں کو حکم دیا، اس فیکٹری کو ابھی مستقل طور پر سیل کیا جائے اور اس مجرم سکندر رضا کو گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگائی جائے۔ جب پولیس سکندر رضا کو ہتھ کڑی لگا کر فیکٹری سے باہر لے جانے لگی تو اس کا گرا ہوا تکبر ایک بار پھر آخری ہچکیاں لینے لگا۔ اس نے غصے سے زینب کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں چیخ کر کہا کہ زینب، یہ مت بھولو کہ میری طاقت بہت بڑی ہے۔ میں جلد ہی تمہیں جیل سے ضمانت پر واپس ضرور آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا اپنی طاقت۔ یہ فیکٹری بحال ہو جائے گی اور میری دولت میرا ساتھ دے گی، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ تمہیں اب سکندر رضا کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ زینب نے اس کی دھمکی پر کوئی جواب نہ دیا بلکہ عاجزی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو خدا اسے یہاں تک لا سکتا ہے وہ اس فرعون کو اس کے انجام تک بھی ضرور پہنچا سکتا ہے۔ سکندر رضا کو پولیس کی گاڑی میں ڈال کر جیل کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ مٹی میں مل چکا تھا۔ سکندر رضا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے دماغ پر سوار فرعونیت کا بھوت اب بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 15 سال جمع کی گئی ناجائز دولت اور اثر رسوخ کو اس نے پوری طرح استعمال کیا، اپنی دولت کا استعمال کیا۔ بیرک کی تاریکی میں بیٹھ کر بھی وہ مسلسل کرتا رہا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ تھا زینب کا چہرہ۔ اسے اپنی بددیانتی پر کوئی پشیمانی نہیں تھی بلکہ باہر آنے کی جلدی تھی، بلکہ اسے اس بات کا شدید غصہ تھا کہ ایک معمولی چوکیدار کی بیٹی نے اسے ہتھ کڑی لگوانے کی جرت کیسے کی۔ ٹھیک 10 دن جیل میں گزرنے کے بعد سکندر کے مہنگے وکیلوں نے قانون کے چور راستوں اور بھاری رشوت کا سہارا لیا۔ کسٹم کے کچھ کالی بھیڑوں کو لاکھوں روپے کھلائے گئے، فائلیں ادھر ادھر کی گئیں اور بالآخر سکندر رضا ضمانت پر جیل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیل کے لوہے کے گیٹ سے باہر آتے ہی سکندر کے چہرے پر ایک خوفناک اور صفاقانہ چمک تھی۔ وہ سیدھا اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھا۔ غصہ اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا موبائل فون نکالا اور کسٹم آفیسر زینب کا سرکاری نمبر حاصل کر کے اسے ڈائل کیا۔ دوسری طرف زینب اپنے دفتر میں بیٹھی کسٹم کی اگلی کارروائیوں کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کا فون بجا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے سکندر رضا کی زہریلی اور پرغرور آواز گونجی۔ ہاں میڈم زینب صاحبہ، میری بات سن رہی ہیں کیا؟ مجھے پہچانا؟ اس آواز کو پہچانے؟ میں سکندر رضا، تم نے مجھے جیل بھیجا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم ایک غریب چوکیدار کی بیٹی ہو کر مجھے قانون کا سبق سکھاؤ گی اور میں زندگی بھر جیل میں سڑوں گا؟ دیکھو، صرف 10 دن لگے مجھے باہر آنے میں۔ دولت کی طاقت کے سامنے تمہارا قانون بے بس ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، کان کھول کر سن لو، چاہے تم کتنی ہی بڑی آفیسر کیوں نہیں۔ آخرکار ایک عورت ہو اور عورت کمزور ہے۔ ایک عورت کے لیے اس معاشرے میں اس کی عزت سب سے زیادہ قیمتی اور نازک چیز ہوتی ہے۔ میں نے جیل میں بیٹھ کر صرف تمہاری بربادی کا منصوبہ ہی بنایا ہے۔ میں تمہیں اغوا کراؤں گا، یاد رکھنا، اور تمہارے ساتھ وہ عبرت ناک حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اور نہ ہی کوئی لڑکا تم سے شادی کرے گا۔ یاد رکھنا، تمہارا وہ چوکیدار باپ سڑکوں پر روتا پھرے گا اور انصاف کی بھیک مانگے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ سکندر رضا کی آخری دھمکی تھی۔ سکندر نے غصے سے چلاتے ہوئے فون کاٹا۔ زینب نے گہرا سانس لیا اور فون میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ بھی نہ ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ جو خدا اسے چولہے کی آگ سے نکال کر اس عزت کے مقام پر لا سکتا ہے، وہ ایسے گیدڑوں کے شر سے بھی اسے محفوظ کرے گا۔ فون بند کرنے کے بعد سکندر رضا کا بلڈ پریشر آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا اپنے عالی شان بنگلے رضا ہاؤس پہنچا تھا۔ پورچ میں گاڑی روک کر جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ بنگلے کے مرکزی ہال میں صوفے کے پاس اس کا اکلوتا بیٹا سہیل کھڑا تھا، جسے سکندر نے سالوں پہلے گھر سے نکال کر دھکے دے کر نکالا تھا۔
سہیل کا حلیہ پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے تھے، چہرے پر کئی دن کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تھکن اور پچھتاوے کے گہرے سائے ابھرے تھے۔ اپنے نافرمان بیٹے کو اتنے سالوں بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سکندر رضا کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر دھاڑا، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر آ گئے؟ میں نے تمہیں آگ کر دیا تھا، میرے لیے تم مر چکے ہو۔ سہیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور سکندر کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنے باپ کے بوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ دنیا مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، خدارا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے میں نے آپ کی مرضی کے بغیر چھپ کر شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، وہ مخلص نہیں تھی، اسے میرے پیسوں سے مطلب تھا، اس نے اور اس کے گھر والوں نے مجھے لوٹا اور میرا جینا حرام کیا۔ ابو میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی ہے، یہ دیکھیں، یہ رہے طلاق کے قانونی کاغذات۔ سہیل نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات سکندر کی طرف بڑھائے اور روتا رہا۔ ابو مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ کا سایہ، آپ کی شفقت، آپ کی دولت یہ میرے سر پر نہ ہو تو یہ زندگی مجھ پر بہت دشوار ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا دھکے نہیں کھا سکتا، میں باہر عام لوگوں کی طرح مزدوری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں مزدوری کا عادی نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، مجھے اپنے قدموں میں پناہ دے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اسی دوران ہال کے دوسرے کونے سے سہیل کی ماں خالدہ وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ممتا تڑپ اٹھی۔ اس نے تڑپ کر سہیل کو گلے سے لگایا اور سکندر رضا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ بھی رونے لگی۔ سکندر، خدا کے لیے اب بس کر دیں، یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، سالوں بعد یہ گھر واپس لوٹا ہے، اپنی غلطی کی یہ سزا بھی بھگت چکا ہے، اس نے لڑکی کو طلاق بھی دے دی، اب اسے معاف کر دیں۔ اگر آج آپ نے اسے پھر نکالا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، اور یہ آپ کی جائیداد کا مالک وارث کون ہوگا؟ اپنی بیوی کے بار بار اصرار اور بیٹے کو قدموں میں گر کر طلاق کے کاغذات دیکھ کر سکندر رضا کے سخت دل میں تھوڑی سی نرمی آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، طلاق کے کاغذات صوفے پر پھینکے اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، صرف تمہاری ماں کی وجہ سے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ آخری موقع ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر حلیہ درست کرو، صحیح کپڑے پہنو، لیکن یاد رکھنا آئندہ ایسی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سہیل نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے والد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ خالدہ نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اس کا اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے گا، بیٹے کی شادی کروں گی، لیکن وہ معصوم عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون دراصل اس ہولناک طوفان سے پہلے خاموشی کا تھا جو رضا ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے والا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورے بنگلے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ سکندر رضا کسٹم آفیسر زینب کو برباد کرنے کے شیطانی منصوبے سوچ رہا تھا، اپنے غنڈے اور جو اس کے ڈاکو دوست تھے ان سے مشورہ کر رہا تھا کہ لڑکی کو کہاں سے کڈنیپ کرنا ہے۔ اسی دوران سہیل چپکے سے اپنے کمرے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ عجیب سا پاگل پن اور شیطانیت تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا سکندر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا سیاہ پسٹل تھا۔ سہیل نے داستانے پہنے ہاتھ سے پسٹل کی گرفت مضبوط کی۔ اس کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے آج کوئی احترام یا خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا کینہ اور سالوں کی محرومی کا غصہ تھا جو اس کے لاڈ پیار اور بری سوسائٹی کا نتیجہ تھا۔ اس نے پسٹل کا رخ سوئے ہوئے سکندر رضا کی طرف کیا۔ خاموش رات میں فائرنگ کے 3 دھماکے گونجے۔ گولیاں سیدھی سکندر رضا کے سینے اور سر میں پیوست ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں، تڑپنے کا موقع بھی اسے نہ ملا، اور اس کا تکبر، اس کی دولت اور اس کی فرعونیت چند سیکنڈز میں خون کے تیلاب میں بہہ گئی۔ وہ شخص جو خود کو خدا سمجھتا تھا مغرور تھا، بستر پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر خالدہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے پورے بنگلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سارے ملازم بھی وہاں جمع ہو گئے۔ بیڈ پر اس کا شوہر خون میں لت پت تھا اور سامنے اس کا اکلوتا بیٹا سہیل ہاتھ میں پسٹل لیے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ خالدہ نے اپنے بال نوچنے شروع کیے۔ وہ چیختی ہوئی بیٹے کی طرف لپٹی اور کہا کہ یہ سہیل میرے لال، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی باپ کو مار دیا، تباہ ہو گئے ہم سہیل، ہم برباد ہو گئے، تو نے یہ کیا ہولناک گناہ کر دیا؟
پھر ممتا کے خوف نے اسے گھیرا۔ اس نے روتے ہوئے سہیل کے ہاتھ جھٹکے اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ سہیل، پولیس آتی ہوگی، وہ تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے، وہ تمہیں پکڑ لیں گے، بھاگ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے میرے بچے۔ لیکن سہیل کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے نہ تو بھاگنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی تھی۔ اس نے پسٹل وہیں میز پر رکھ دیا، صوفے پر بیٹھ گیا اور سرد لہجے میں بولا کہ میں کہیں نہیں بھاگوں گا ماں، میں نے اپنے حصے کا انصاف کر دیا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس رضا ہاؤس پہنچ گئی۔ سہیل نے بغیر کسی مزاحمت کے خود کو قانون کے حوالے کر دیا تھا۔ خالدہ بنگلے کے پورچ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے گھرانے کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ آدھی پاگل ہو چکی تھی، شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اکلوتا بیٹا قاتل بن کر جیل میں رہا تھا۔ اگلی صبح سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا، لیکن نورپور شہر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ایک ہی بریکنگ نیوز گردش کر رہی تھی۔ زینب اپنے سرکاری گھر کے لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اس کا بوڑھا باپ فراز احمد پاس ہی کرسی پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اچانک ٹی وی سکرین پر نیوز اینکر کی سنسنی خیز آواز میں گونجی، آج کی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر، ملک کے نامور اور معروف بزنس مین سکندر رضا کو اس کے اپنے ہی اکلوتے بیٹے سہیل نے آدھی رات کو سوتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا، خود قانون کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا اور وہ اس وقت حراست میں ہے۔ سکندر رضا کی فیکٹری پہلے ہی جعلی دودھ کے کیس میں سیل ہو چکی تھی اور اب اس کا خاندان پوری طرح بکھر چکا تھا۔ زینب نے جیسے ہی یہ خبر سنی، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے ٹی وی سکرین پر سکندر رضا کی تصویر دیکھی، وہ شخص جو ابھی 24 گھنٹے پہلے اسے دھمکی دے رہا تھا، فون پر اس کی عزت لوٹنے اور اسے برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا، آج مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ فراز احمد نے تسبیح روکی، ٹی وی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ یا اللہ، تو بڑا بے نیاز ہے، تو غریبوں کی آہیں سننے والا ہے۔ 15 سال پہلے اس شخص نے میری بیٹی کی کتابیں جلائی تھیں، میرے منہ پر میری بیٹی کے سامنے مجھے مارا تھا، تھپڑ مارے تھے اور ہمیں رینگنے والے کیڑے مکوڑے کہا تھا۔ آج تو نے دکھا دیا کہ فرعون چوٹ کھائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کسی کا تکبر قائم نہیں رہنے دیتا۔ زینب اٹھی، اس نے اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگایا۔ آج اس کا دل کسی انتقام کی خوشی سے نہیں بلکہ خوف خدا سے اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ تکبر کی وہ سلطنت جو غریبوں کے خون پسینے اور تذلیل پر کھڑی کی گئی تھی، ایک ہی جھٹکے میں وہ ساری عمارت ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ سکندر رضا اپنی عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی ناجائز فیکٹری بند تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا عمر قید یا پھر پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی بیوی دنیا سے بے خبر ایک عالی شان محل میں آدھی پاگل ہو رہی تھی۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دولت، یہ شہرت، طاقت، یہ سب عارضی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے۔ جو شخص غریبوں کو حقیر سمجھ کر تکبر کرتا ہے، کائنات کا منصف اسے ایسے انجام تک پہنچا دیتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن جاتا ہے۔ کہانی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔